السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور بیماری کے سبب انتہائی کمزور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نقاہت ہے اور حالت نزع طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور اظہار لطف فرمایا۔ اس بیمار صحابی رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اس بیماری نے مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عیادت فرما رہے ہیں۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے جوش محبت میں مزید کہا، اے میری بیماری اور بخار، اے میرے رنج اور میری شب بیداری، تجھے مبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالت صحت میں کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا، مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا یہ تھی کہ میں اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر دعا میں یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اسی عالم میں یعنی دنیا ہی میں مجھ پر جلد دے دیجیے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی، اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر اور ان وظیفوں سے جو حالت صحت میں میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا ہوں اور اپنے اقربا اور ہر نیک و بد سے بے خبر پڑا ہوں۔ اس مضمون دعا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دعا کبھی مت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعا کو ابدیت کے خلاف قرار دیا، یعنی یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے، کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کرنا ہے کہ ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ تجھ جیسی بیمار چونٹی پر خدائے پاک ایسا بڑا پہاڑ اپنی بلا کا رکھ دیں؟ اور آپ نے مزید تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اب اس طرح سے دعا کرو کہ اے اللہ، میری دشواری کو آسان کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کے کانٹے کو گلشن راحت سے تبدیل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ، دنیا میں بھی مجھے بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی
ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگے، ہمیشہ دونوں جہان کی عافیت مانگتا رہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف اور عاجزی کا اقرار کرتا رہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو بدنگاہی کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی دعا کرے، مگر کبھی پریشان ہو کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ یہ بیماری تو میری اچھی نہیں ہوتی، اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے بیمار کر دے تاکہ آنکھوں سے گناہ نہ کروں۔ ایسی دعا جہالت اور نادانی ہوگی۔ خود سمجھ لینا چاہیے، جہاں تک ہو بلا سے بچو اور عافیت کا سوال کرو۔